آج جنت البقیع کے انہدام کی اس تاریخ پر اپنے خیالات یا اپنے بیان کا اظہار کروں، اس سے پہلے میں ایک بات تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گی، دم تعداد میں نہیں ہوا کرتا۔ میں آج ہمارا یہ احتجاج جو اہل تشیع کی طرف سے بھی ہے اور اہل سنت کی طرف سے بھی ہے، شیعہ سنی فرنٹ کے اس بینر تلے جو یہ احتجاج ہے، یہ کسی عالم اسلام کے تمام فرقوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرا انہی سے کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان اہل بیت کے کہ جنہوں نے لاکھوں کی فوج پر صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ ایسی فتح حاصل کی کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں، لیکن حسین کا پرچم آج بھی بلند ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور یقینی طور پر اگر ہم ان کے اصولوں پر چلیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ یہاں مسلمس ہی نہیں ہیں بلکہ نان مسلمس بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور جب تک ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارے یہاں احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہ احتجاج کیوں ہے، تو ہمارا یہ دھرنا، یہ احتجاج ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو میں بہت آسان لفظوں میں، دیکھیے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے چاہوں گی کہ وہ اس طرف توجہ رکھیں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، اس لیے کہ ہم ایک عبادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور عبادت میں کسی بھی طرح کے دنیاوی کام جو ہیں وہ ان سے خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے آج کی اس تقریر میں بتانا صرف یہ ہے کہ آج کا یہ احتجاج ہمارا کیوں ہے، تبھی ہم اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے۔ تو مجھے مختصر طور پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کا یہ دن جو 8 شوال یعنی عید کی 8 تاریخ سے یہ منسلک جو ہے یہ پروگرام، وہ صرف اس لیے کہ آج کے دن آل سعود نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے مزار پر بنے ہوئے گنبد اور میناروں کو مسمار کر دیا یا توڑ دیا تھا۔ ہم لوگوں کا احتجاج صرف یہی ہے کہ چونکہ ان کے مزاروں کو منہدم کیا گیا، ان کو توڑا گیا، ان کو مسمار کیا گیا، جس سے کروڑوں مسلمانوں کی اور ان کے چاہنے والوں کے جذبات وابستہ تھے۔ میں اپنی تمام میڈیا سے، اپنے تمام سننے والوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد یا آپ کے پرکھے اور پوروج جو آپ کے جذبات کا بہترین جو آپ کے جذبات جن سے وابستہ ہیں، اگر ان کے مزارات یا ان کے ان اسمارکوں کو اگر توڑ دیا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ صرف ایک سوال میرا آپ سے ہے، بس وہی چیز جو آج ہمیں یہاں لے کر آئی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہی کے دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس مزار اور اس گنبد کو مسمار کر دیا گیا، جس سے ہمارے بہت سے جذبات وابستہ تھے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض بھی کروں کہ یہ چیز ہم تک آئی کیسے، جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر کیسے ہوئی، تو میں اس چیز کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہوں گی کہ تاریخ دنیا میں پیش آنے والے ہر عمل کا خزانہ ہے۔ تاریخ جسے کہتے ہیں انگلش میں ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری وہی ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، وہ ہسٹری بن جایا کرتا ہے، اور یہ تاریخ اپنے اندر محبتیں، کاوشیں، نفرتیں، یعنی بہت سی چیزیں سموئے ہوئے ہیں، اور تاریخ نہ کسی طاقت سے مروب ہوتی ہے، تاریخ
نہ کسی بادشاہت کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، تاریخ نہ کسی پسند کے آگے جھکتی ہے، بلکہ تاریخ اتنی امانت دار ہوتی ہے، تاریخ اتنی خیانت دار ہوتی ہے کہ لمحہ بلمحہ کی تصویریں وہ تمام دنیا کو منتقل یعنی ٹرانسفر کرتی رہتی ہے۔ آج اسی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ صدیوں پہلے کیا ہوا تھا، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ کیا ہوا، لیکن تاریخ نے آگے بڑھ کر بتایا کہ صدیوں پہلے وہاں کیا ہوا اور کس طریقے سے ان تمام مقدس مزارات کو منہدم کیا گیا یا ان کو مسمار کیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ تاریخ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہسٹری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہسٹری کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آج انسان اپنی شخصیت اور اپنے نظریات اور اپنی فکروں کو اس تاریخ پر حاوی کر کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہی تاریخ جب ایک وقت میں کروٹ بدلتی ہے تو بہت سے راز دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کچھ بھی چیز کو چھپاتی نہیں ہے۔ آج ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ تاریخ کی دین ہے، تاریخ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے آج اسی کے حوالے سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی چھمن ذوالفقار احمد چھمن نے بتایا کہ ہم 35 سال سے تقریباً مجھے بھی یاد ہے کہ 25 سال سے تو شاید میں بھی جڑی ہوئی ہوں، ہمارے اس جوش کو نہ کووڈ نے کمزور کیا، نہ حالات نے کمزور کیا، نہ کم تعداد نے کمزور کیا، بلکہ ہم اسی طریقے سے اپنے جذبات، اپنی محبت کو لے کر اسی جنتر منتر پر ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ آج 100 سال ہو چکے ہیں، آج 100 سال شہزادی کے مزار کو منہدم ہو چکے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں بتا دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آگے آنے والا وقت کیا کرے گا، لیکن ہاں میں نے بھی یہ اڑتے اڑتے سنا ہے کہ سعودی حکومت اب کچھ تیار ہو رہی ہے ان مزار کو تعمیر کرنے کے لیے۔ لیکن میں ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب گئی، میں نے مسجد نبوی میں اپنی حاضری پیش کی، لیکن میں نے دیکھا ایک بہت بڑی تبدیلی کہ پہلے تو خواتین کو جالیوں تک بھی جانے دیا جاتا تھا، لیکن آج وہ بھی ختم ہو گیا ہے، آج جالیوں تک بھی خواتین نہیں آ سکتی۔ جنت البقیع بہت بڑا علاقہ ہے، بقیع کسے کہتے ہیں میں پھر آ جاتی ہوں آپ حضرات کے لیے جو ہمارے نان مسلم بہن بھائی ہیں، میں ان کے لیے بتا دوں بقیع کہتے ہیں باغ کو، اور جنت البقیع کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا ہے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ میں اس کے لفظی معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جنت البقیع جس کو جنت کا باغ ایک طریقے سے کہا جائے گا، یہ اس لیے اور اہم ہے کہ اس میں جنت البقیع میں صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مزار نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے ساتھ جو اصحاب اکرام تھے ان کے مزارات بھی تھے، جو انصار تھے ان کے مزارات بھی تھے۔ اسی جنت البقیع میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، جناب صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوا یعنی پھوپھی ہیں، ان کا بھی مزار ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ سب سے شجاع خاتون تھی جناب صفیہ۔ جناب عاتقہ کا بھی مزار ہے، اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اسی جنت البقیع میں ام المومنین یعنی کتنی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج یعنی وائفس آف پروفٹ محمد، اتنی زیادہ مزارات ان کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی آپ اگر دیکھیں تو اسی جنت البقیع میں ولایت و امامت کے بیش قیمت موتی آرام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں جناب امام حسن یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ تاریخ میں ایک بار تھوڑی سی 2 لفظوں میں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، امام حسن کو دفن کرنا چاہا تھا اپنے نانا کے پہلو میں، لیکن جب جنازہ گھر سے چلا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون تھے کہ جنہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے اور جنازے کو پھر واپس جانا پڑا۔ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو دفن ہونے کے لیے نکلا لیکن قبر تک پہنچ نہیں پایا اور پھر واپس گھر آیا ہے، اور اس جنازے سے تیر نکالے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس جنازے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ امام حسن یعنی پروفٹ محمد کے نواسے جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین امام
امام حسین کے بیٹے وہ جنت البقیع میں دفن ہیں. اس کے بعد جناب امام محمد باقر جو امام جناب زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ جنت البقیع میں دفن ہیں. اب میں تمام میڈیا سے اور اپنے تمام نو مسلم بھائیوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ جس جنت البقیع میں ہمارے جذبات سے وابستہ اتنی عظیم ہستیاں دفن ہوں، ہم اس مزارات کو منہدم کیا جائے، مسمار کیا جائے، توڑا جائے تو کتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں چونکہ میں بہت آسان لفظوں میں اپنی تقریر کو یہاں کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ بات پوری دنیا تک پہنچ جائے. ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہماری بات سب تک پہنچے تاکہ ہمارا مقصد بھی حل ہو. یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اصل میں یہ دنیا بقا کے لیے نہیں ہے. یہ اس دنیا میں کوئی کشش نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں دنیا کی زندگی میں تو بہت کشش ہے، دنیا کی زندگی میں تو بہت لذتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دنیا کی لذتیں اور طرح کی ہیں، دنیا کی کشش اور طرح کی ہے اور بقا کی کشش اور طرح کی ہے. اور بقا کی جو کشش ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ آخرت میں ہے. صرف مسلم مذہب ہی یہ نہیں مانتا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے، بلکہ آل ریلیجن اور سارے مذہب یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ ہمارے یہاں کیے گئے تمام پرن اور کرموں کا جو پھل ہے ہمیں اس زندگی میں ملے گا. یہی اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کر کے جائیں گے اس میں ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی. تو آخرت کی بقا تو بہت الگ ہی طریقے سے ہے، لیکن آخرت ملتی کس کو ہے؟ آخرت کس کو ملے گی؟ اس لیے میں نے کتاب میں بھی پڑھا اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخرت متقین کے لیے ہے. متقین کون؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کون متقین؟ میں پھر آسان لفظوں میں ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ جن کو نہ اقتدار کی پرواہ ہوتی ہے، جن کو نہ کرسی کی پرواہ ہوتی ہے، جن کو نہ دولت کی پرواہ ہوتی ہے، جو نہ فتنہ و فساد قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں متقین کہتے ہیں. اور متقین ہی وہ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں بقا ہے اور وہی اللہ کی سچی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سچی نشانیاں کون کون ہیں؟ تو میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں اللہ کی سچی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام اللہ کی سچی نشانیوں میں ہیں. اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے وہ مزارات اور وہ تمام قبور ہیں کہ جن کو مسمار کر دیا گیا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت تو سچی نشانیاں ہیں، مزارات اہل بیت کی تعظیم کیا ضروری ہے، وہ کس طریقے سے؟ تو ایک مثال میں تمام عالم اسلام کو دینا چاہوں گی اور میرے نان مسلم بھائی بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے طواف خانہ کعبہ کے بعد اس کا دوسرا رکن ہوتا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرتا ہے. صفا اور مروہ پہاڑی ہیں تو پہاڑ تو سب برابر ہے، دوسرے پہاڑ بھی پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ بھی پہاڑ ہے. آخر صفا اور مروہ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ آج وہ حج کا ایک امپورٹنٹ رکن بن گئے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ صفا اور مروہ کو اس لیے امپورٹنس دی گئی ہے کہ جناب ہاجرہ اسی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی. تو اگر جناب ہاجرہ کے قدم پڑنے سے صفا اور مروہ اتنی اہم رکن بن جاتے ہیں کہ وہ حج کا رکن کہلاتے ہیں، تو جہاں تمام اہل بیت کے مزارات ہو، جہاں اہل بیت دفن ہو، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہے اور قابل تکریم بھی ہیں. میں درود ایک پڑھنا چاہوں گی کہ آپ حضرات بلند کریں درود کی آواز. بقی بن کے رہے گی، بقی بقی جنت البقی، جنت البقی. سعودی وابی، ہائے ہائے سعودی وابی، سعودی وابی، سعودی وابی، سعودی وابی. ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں کہ اگر کوئی بھی نان مسلم مجھ سے یہ سوال کرے کہ اگر سعودی میں آل سعود نے شہزادی کے روضے کو اور شہزادی کے مزار کو منہدم کیا، مسمار کیا، تو یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ بھی تو مسلمان تھے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں
کہ تاریخ نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے. اور کیا بتایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے فکریں کس کی ہیں, اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, تین تحریکیں, ان میں پہلی تحریک ہے وہابیت, دوسری تحریک ہے قادانیت, اور تیسری تحریک ہے بہائیت. یہ تینوں تحریکیں جن کا جنم یعنی جن کی پیدائش اسی 1924 میں ہوئی کہ جب جناب فاطمہ زہرا کے مزار کو مسمار کیا گیا. اور میں ان کا میٹرنٹی ہوم بھی آپ کو بتا دوں کہ مغربی ممالک یعنی برطانوی جو ممالک ہیں وہ تمام اس کا میٹرنٹی ہوم ہے. تین تحریکیں, تین نظریات پنپے ہیں 1924 میں. اور پالیسی کیا رہی ہے کہ وہابیت دے دی گئی, آل سعود کو دے دیا گیا, سعودی علاقے کو, اور اس کے بعد قادانیت کو بر صغیر دیا گیا, اور بہائیت فارسی بولنے والوں کو دیا گیا. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو انالیسس ہوا ہے اور جو تحقیق ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ قادانیت کم سے کم 10% رہ گئی ہے, اور بہائیت جو ہے وہ بھی بہت کم پرسنٹیج ہے, لیکن وہابیت آج بھی بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام ممالک کا فنڈنگ کرنا. ذرا توجہ چاہوں گی, وہ تمام فنڈنگ یہ وہابیت کو کی جا رہی ہے, اور وہابیت چاروں طرف بڑھی جا رہی ہے. اور جب وہابیت کو یعنی یہ علاقہ دیا ہے, آل سعود کو یہ علاقہ دیا ہے, تو اس کے پیچھے بھی جو طاقتیں کام کر رہی تھیں ان کا پہلا مقصد یہی تھا کہ ان کے نظریات بہت سخت تھے, اور اس نظریات کے خلاف مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پھیلانا یہ ان کا پہلا فریضہ تھا. اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سب سے پہلے شہزادی کے مزار کو مسمار کر دیا. رمضان میں ایک رسالے میں فتویٰ آیا, اور 8 عید کی 8 تاریخ کو اس پر عمل ہو گیا, اور شہزادی کے روضے کو مسمار کر دیا گیا. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ نہ حکومت چاہتے ہیں, ہم نہ قیادت چاہتے ہیں, ہم نہ کسی بھی طریقے سے اقتدار چاہتے ہیں, ہم کرسی نہیں چاہتے, ہم طاقت نہیں چاہتے, ہمیں اگر ہم فتنہ و فساد نہیں چاہتے. فتنہ و فساد اگر چاہتے تو آج ہمیں 30 سال سے اس جنتر منتر پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہو گیا. ہم شانتی سے, امن سے اپنی بات انڈیا گورنمنٹ کے ذریعے سعودی گورنمنٹ کو آل سعود تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم حسین کے اصولوں پر چلنے والے ہیں, ہم زینب کے اصولوں پر چلنے والے ہیں. ایک پیغام اور جو مجھے اپنی قوم کو دینا ہے, آج 30 سال ہو چکے ہیں ہمیں جنتر منتر پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے. مجھ سے یہ کہا جاتا ہے, مجھ سے کئی بار میرے ہی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ واقعی اچھا کام کرتی ہیں, آپ اندر بھی یعنی آپ اندر بھی رہ کر اور آپ میدان میں بھی آ کر یہ عمل انجام دیتی ہیں. مجھے ان سے کہنا ہے کہ میدان میں آنے میں آپ بھی آئیے, کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تو حق پر بولنا سیکھا ہے. شہزادی نے بھی اپنا حق مانگا, دربار میں گئی, زینب نے بھی اپنا حق مانگا. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر اسلام کی ایک عورت اگر اپنا حق مانگنے کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے تو نہ وہ حسین نعرہ حیدری, جالی اگر اسلام کی ایک عورت اپنے حق کے لیے میدان میں نہیں آ سکتی تو نہ میں اسے بی بی سیدہ کا فالوور کہوں گی, اور نہ میں اسے جناب زینب ثانیہ زہرا کا فالوور کہوں گی. آج ہم مجلسوں میں ثانیہ زہرا کے مصائب کو پڑھنے کے بعد ہم اتنا بے شمار گریہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے ان کا عمل کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ شہادت امام حسین کو, عمل امام حسین کو, جو امام حسین نے کربلا میں 72 شہادتیں دینے کے بعد اسلام کو زندہ کیا. آج یقین سے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ تمام اسلام کے میں تمام فرقوں کو چیلنج کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ اذانیں باقی ہیں تو اس کو باقی رکھنے والا کردار صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے. اگر یہ نمازیں باقی ہے تو اس کو قائم رکھنے والا کردار صرف حسین علیہ السلام کا ہے. اور اکیلے امام حسین کا نام اگر لوں گی
تو یہاں پر ایک میرے لیے ایک بہت بڑی گستاخی ہوگی، اس لیے کہ حسین عاشور کے دن شہید ہو گئے تھے۔ حسین کو عاشور کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میرے نان مسلم بھائیوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بات میڈیا کے ذریعے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ آسانی کے ساتھ اسی طرح سب کے پاس پہنچے کہ آج جب میرے مولا کو، امام حسین کو، پروفٹ محمد کے نواسے کو عاشور کے دن کربلا میں عصر کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت پر فائز کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے تمام اہل خانہ کو بندی بنا لیا گیا۔ میں تمام نان مسلمز کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ حضرات میرے فرقے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے جب کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، عاشور کے دن اتنی خاموش قربانی جتنی حسین نے دی ہے، آج مجھے دنیا اس کی مثال لا کر دکھا دے۔ اتنی خاموش قربانی کے بعد حسین نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور عصر عاشور کے بعد اس پیغام کو پہنچانے کا کام 11 محرم سے حسین کی بہن زینب نے ادا کیا ہے۔ چاہنے والوں، آج بی بی کے مذ کو روتے ہو، آج زینب کو روتے ہو، لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کتنی خواتین زینب کی چاہنے والی اس احتجاج میں آتی ہیں؟ بلکہ مجھے ان سے کہنا ہے کہ اگر احتجاج میں نہیں آ رہی ہو تو معاف کرو، زینب کے خطبوں کو یاد کر کے مت رویا کرو، اس لیے کہ زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر شام سے واپسی تک حسین کے مشن کو زندہ رکھا ہے۔ آج یہی وجہ ہے چاہنے والوں، میں تو بہت ناچیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں چاہنے والوں، نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو عالمہ سمجھا، نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسپیکر سمجھا، نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسٹیج کا سپاہی سمجھا، بلکہ میں نے جب بھی سمجھا تو میں نے ایک بہت معمولی سی ایک اسٹوڈنٹ سمجھا۔ میں نے در نجف کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جس وقت سے جھکایا ہے، اسی سے جو بھیک مجھے ملتی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دیا کرتی ہوں، میں تو اس کی چاہنے والی ہوں۔ بس میرا اتنا کہنا ہے اپنے تمام لوگوں سے، تمامی لوگوں سے، کہ یہ احتجاج پہلے کبھی اکا دکا ہوا کرتا تھا، لیکن ہاں ہم اپنی کامیابی اس میں سمجھیں گے کہ آج ہمارے اس 30-35 سالہ احتجاج سے متاثر ہو کر آج انڈیا کا کونا کونا جنت البقیع کی آوازوں سے گونج رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ دن بہت نزدیک ہے کہ جب ہم جنت البقیع کا نو تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میرا کہنا یہ ہے، آج ہمارا امام، میرے نان مسلم بھائیوں کے لیے میں آپ کے حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ ہمارا ایک رہبر، ہمارا ایک نمائندہ، ہمارا ایک لیڈر، ہمارا ایک قائد جو پردے میں ہے اور جس کو اللہ نے باحفاظت اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، آج اس کے ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کام کو مسلسل کرتے رہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اسی جنتر منتر پر آپ تمام میڈیا کے سامنے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہم خوشی منانے آئیں گے کہ ہماری شہزادی کے روزے کو پھر سے تعمیر کر دیا گیا ہے۔ آخر میں مجھے اپنے ملک ہندوستان پر بہت ناز ہے، میں ہندوستان کی بیٹی ہوں اور ہندوستان میرا عزیز وطن ہے، میں ہندوستان کو بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں نے اپنی بات ہمیشہ اس جنتر منتر سے ہندوستان کی گورنمنٹ کو پہنچائی ہے، اور آج بھی اپنے پرزور لفظوں میں میں اپنی گورنمنٹ سے، ہندوستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں، یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہماری یہ بات، ہماری یہ میمورنڈم جو ہم اب جمع کریں گے، یہ بات آل سعود کی گورنمنٹ تک ضرور پہنچائیں، اور تاکہ ہماری شہزادی کا روزہ پھر سے تعمیر ہو اور ہمیں وہ دلی سکون ملے اور ہم اپنے امام کے سامنے بھی سرخ روح ہو سکیں۔ والسلام۔ اب اس کے بعد میں اپنے بیان کو یہی ختم کرتے ہوئے میں ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اس در نجف کے بادشاہ کا نعرہ لگاؤں گی، آپ حضرات میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس نعرے نے دنیا میں
بہت زیادہ انقلاب لایا ہے۔ آج یہ نعرہ ہمارا ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ اس نعرے کا سہارا تو دوسرے لوگ بھی لیتے ہیں۔ آپ اپنے اس نعرے کو قائم رکھے، پروردگار عالم آپ کی دلی تمنائیں پوری کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام کے ظہور تک اپنے اس مقصد کو حل کر پائیں۔